میں اور میرا شوہر اور بیٹا گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میں نیند میں تھی کہ اچانک میرے شوہر نے لائٹ بند کر کے ہم بستری کرنا شروع کر دی۔ ہم بستری کرنے کے بعد لائٹ آن کی تو وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میاں بیوی کا وہ تعلق جو بہت ہی خاص ہوتا ہے اور قدرتی طور پر اس میں ایک انسیت اور جذبات کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تیسرا شامل ہو جائے تو یہ رشتہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ میری کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایک تیسرا وجود آیا تو سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ میرے بستر پر تعلق بنانے والا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ میرا نام شمائلہ ہے، میری شادی کو 10 سال ہونے والے ہیں اور میرا تعلق چند ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہے جن کے شوہر انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ میرا شوہر ولید نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ میں ایک بن ماں باپ کی بچی تھی جس نے اپنے چچا کے گھر ساری زندگی حسرتوں بھری گزاری تھی، لیکن جب ولید میری زندگی میں آئے تو پھر کسی چیز کی کوئی حسرت باقی نہ بچی۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنا ولید اپنا فرض سمجھتے تھے، گو کہ میں ولید کی دوسری بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی ان کی زندگی میں کبھی کوئی عورت رہی ہے۔ میں عمر میں ولید سے پورے 15 سال چھوٹی تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی تھی۔ جو مجھے دیکھتا وہ میری تعریف ضرور کرتا اور اس بات پر بھی ولید خوشی سے چوڑے ہو جاتے۔ میں ولید کے آگے بہت ہی زیادہ جوان اور حسین تھی، لیکن ولید کی بے پناہ محبت نے ہم دونوں کی عمر کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ ولید کا بیٹا ابراہیم پہلے سے ہی ان کی زندگی میں تھا۔ جب میں شادی ہو کر آئی تو وہ محض 5 سال کا بچہ تھا۔ ولید کی پہلی بیوی جب انہیں چھوڑ کر گئی تو وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ نہیں لے کر گئی۔ وہ ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی اور گھر بار اور بچے اس کے لیے صرف جھنجٹ تھے۔ ایسے میں جب میں نے ولید سے شادی کر کے ان کا گھر اور ابراہیم کو سنبھالا تو وہ خود بخود میری محبت میں گرفتار ہو گئے۔ کہیں باہر جانا ہو یا کوئی محفل، ولید ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے رہتے۔ ان کے دوست انہیں جورو کا غلام بھی کہنے لگے تھے۔ ولید کا گارمنٹس کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جسے وہ پارٹنرشپ پر کر رہے تھے۔ پیسے کی فراوانی تھی، اس لیے آئے دن ولید اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتے اور گھر میں خوب رونق میلہ لگتا۔ میں بھی ساری زندگی ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس لیے جب ولید اس طرح دعوتوں کا اہتمام کرتے تو سب سے زیادہ مجھے ہی خوشی ہوتی۔ میں خود بڑے شوق سے کھانے تیار کرتی اور ولید اپنے دوستوں اور ان کی بیویوں کے سامنے میری خوب تعریف کرتے، میرے ہاتھ پکڑ کر چومتے اور کہتے کہ شمائلہ کی طرح کوئی کھانا پکا ہی نہیں سکتا۔ ولید کے اس انداز پر میں جھیپ جایا کرتی تھی۔ گھر میں ولید کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے ابراہیم بڑا ہو رہا تھا مجھے اس کے سامنے شرم کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ ہمارا بیٹا تھا اور ولید اس کے سامنے ہی کبھی میرا ہاتھ چومتے تو کبھی میری باہوں میں مجھے بھر لیتے۔ ابراہیم بہت غور سے ہم دونوں کو دیکھا کرتا تھا، کبھی کبھی تو وہ منظر سے ہی غائب ہو جاتا اور مجھے اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس ہوتا۔ میں ولید کو اکثر ٹوکا کرتی کہ کمرے سے باہر یہ سب کچھ نہ کیا کریں، لیکن ولید تو میری محبت کے نشے میں ڈوبے رہتے تھے۔ ابراہیم ولید سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ جب سے اسے سمجھ آئی اور وہ 12-13 سال کا ہوا تھا میرے بہت زیادہ قریب رہنے لگا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکارتا تھا۔ ولید نے کئی دفعہ اسے سمجھایا کہ وہ مجھے ماما کہا کرے، لیکن ابراہیم ہمیشہ مجھے شمائلہ ہی کہتا۔ میں نے بھی ولید سے کہہ دیا کہ آپ بار بار بچے کو ایک ہی بات پر ٹوکا نہ کریں۔ اگر اسے شمائلہ کہنے میں محبت کا احساس ہوتا ہے تو پھر ماما کہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسکول سے واپس آتا تو لاڈ سے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیتا، میرے گالوں کو چومتا، میرے بالوں سے کھیلنے لگتا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہو رہا تھا اس کی محبت میں ایک عجیب سا بالہانہ پن نظر آنے لگا تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوتی کہ کم سے کم اس نے مجھے سوتیلی ماں نہیں سمجھا۔ ولید کے بزنس پارٹنر ربانی صاحب اکثر ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آتے تو میری اور ابراہیم کی محبت کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی حیران ہوتے۔ ایک دو دفعہ باتوں باتوں میں ربانی صاحب نے دبے لفظوں میں مجھے کہا، ابراہیم کی محبت کچھ الگ ہی انداز کی ہے، ایسی محبت تو کوئی بچہ اپنی سگی ماں سے نہیں کرتا۔ ربانی صاحب کی بات سن کر میں کچھ چونک سی گئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ ابراہیم کی محبت میں بہت زیادہ شدت تھی۔
لیکن ربانی صاحب نے جس انداز میں اس بات کو کہا تھا وہ انداز کچھ عجیب سا تھا. میں خود بھی ابراہیم کی محبت کو نوٹس کرنے لگی تھی. ربانی صاحب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا. وہ اپنی بیوی عتیقہ کے ساتھ آتے تو کبھی اکیلے ہی چلے آتے. وہ اور ولید بیٹھ کر گھنٹوں تاش کی بازی لگاتے اور میں ان دونوں کے لیے کبھی کھانا اور کبھی مشروبات کا انتظام کرتی. ربانی صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے. وہ بہت ہی خوش اخلاق اور عزت دینے والے تھے. ابراہیم سے بھی انہیں بہت زیادہ محبت تھی. اکثر ہی ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور دونوں گھنٹوں نہ جانے کن باتوں پہ مشغول رہتے تھے. ربانی صاحب کے آنے سے ابراہیم کا بھی دل لگ جایا کرتا تھا اور ولید تو ویسے ہی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے. ولید یاروں کے یار تھے. ان کا کوئی دوست بھی گھر آ جاتا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا. زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. پھر اچانک ہی ولید کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی. کافی دنوں سے تھکاوٹ اور بخار کا احساس تھا. پھر اسی وجہ سے ولید کے اندر چڑچڑاپن آ گیا. رات کے 11 بجتے ہی ولید سارے گھر کی لائٹ بند کر دیتے اور کمرے میں بھی پوری طرح اندھیرا کر دیتے. مجھے سختی سے لائٹ کھولنے کو منع کر دیتے کہ انہیں رات کو روشنی برداشت نہیں ہوتی. بخار کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی. ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی. ابراہیم کو رات دیر سے سونے کی عادت تھی اور سونے سے پہلے کافی وقت میرے ساتھ گزارا کرتا تھا. لیکن ولید کی وجہ سے ابراہیم کو بھی جلدی سونا پڑ رہا تھا. ولید مستقل دوائیاں کھا رہے تھے اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی خود ہی گئے تھے اور اپنے علاج پر بھی پوری توجہ دے رہے تھے. اس لیے مجھے ان کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں تھی. آج کل وائرل فیور چل رہا تھا. آج کچھ ہی دن میں خود سے اتر جاتا. یہی سوچ کر میں مطمئن ہو جاتی. ولید ہر رات دوائیاں لے کر مجھ سے پہلے ہی سو جاتے اور مجھے نیند نہ آتی تو میں کمرے سے باہر نکل جاتی اور ابراہیم کے پاس چلی جاتی. ابراہیم مجھے دیکھتے ہی فوراً اپنے پاس بلا لیتا اور پھر میرے گلے میں باہیں ڈال کر خود بھی لیٹ جاتا. اسے میرے بالوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا. اس کی انگلیاں ہر وقت میرے بالوں میں الجھی رہتی اور وہ مجھ سے باتیں کرتا رہتا. ولید کی طبیعت کی وجہ سے وہ باقاعدگی سے دفتر بھی نہیں جا رہے تھے. اس لیے ربانی صاحب روزانہ خود ہی ڈھیروں فائلیں لا کر ہمارے گھر چلے آتے اور آدھا دن ولید کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتے. ولید ربانی صاحب کے بہت شکر گزار تھے کیونکہ اگر وہ اتنا زیادہ تعاون نہ کرتے تو ولید کے لیے گھر کام کرنا بہت آسان نہ ہوتا اور کاروبار میں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑتا. ایک دن میں ربانی صاحب کے لیے چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں گئی تو ولید ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھے. ربانی صاحب نے مجھے دیکھ کر بہت خوش دلی سے سلام کیا اور کہنے لگے کہ شمائلہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. میرے دل میں ربانی صاحب کے لیے بہت عزت تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار انسان ہیں. اس لیے میں ان کی بات کا برا کیوں مانتی. ربانی صاحب کہنے لگے کہ ابراہیم اب جوان ہو رہا ہے اور اگر آپ اسے تھوڑا دور رہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ربانی صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے دبے لفظوں میں ایسی ہی بات کہی تھی. میں نے پریشانی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں. ابراہیم تو بہت ہی اچھا بچہ ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. بھلے ہی قد کاٹ میں وہ مجھ سے بڑا ہو گیا ہے لیکن میرے لیے تو وہ ایک 14 سال کا بچہ ہے. ربانی صاحب عجیب سے انداز میں مسکرائے کہنے لگے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں. باقی آپ خود ہی سمجھدار ہیں. مجھے زیر نہیں دیتا کہ میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں آپ سے کوئی بھی بات کہوں. میں بس آپ کو احتیاط برتنے کا مشورہ دوں گا. ابراہیم جوان خون ہے. جس طرح ولید ابراہیم کے سامنے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے وہی سب دیکھ کر تو ابراہیم کے اندر بھی محبت بھرے جذبات پیدا ہوئے ہیں. ورنہ پہلے تو ابراہیم آپ سے اس قدر محبت کا اظہار نہیں کیا کرتا تھا. کیا آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ واقعی ابراہیم کا رویہ پہلے میرے ساتھ اتنا زیادہ محبت بھرا نہیں ہوا کرتا تھا. پچھلے 1-2 سالوں میں اس کے انداز میں تبدیلی آئی تھی. وہ مجھے اور ولید کو ایک ساتھ بہت غور سے دیکھا کرتا تھا اور وہ جوان ہو رہا تھا اور ربانی صاحب کی بات غلط نہیں تھی. ہمیں ابراہیم کے سامنے احتیاط برتنے کی ضرورت تھی اور کہیں نہ کہیں ابراہیم ربانی صاحب کے ساتھ بھی کافی وقت گزارتا تھا. یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات تو دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے احتیاط برتنے کا مشورہ دے رہے تھے. میں نے سوچا تھا کہ میں ولید سے بات کروں گی کہ وہ آئندہ ابراہیم کے سامنے مجھ سے دور رہا کریں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ولید سے کوئی بات کرتی اسی رات ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. ولید کمرے میں پوری طرح اندھیرا کر کے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے. میں بھی سارا دن کی تھکی ہوئی تھی
اور کمرے میں ولید نے روشنی کرنے کے لیے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے کرنے کو کچھ نہیں تھا اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے نیند لگے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں مجھے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا احساس ہوا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، مجھے لگا کہ شاید ولید ہیں اور طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے ولید کو آواز دی لیکن جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں گھبرا کر اٹھنے لگی تو ولید نے زبردستی مجھے اپنے قریب کر لیا اور بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ ولید کا وجود ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، بخار کی حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ ولید کا بخار تو اتر گیا ہے، شاید اس لیے اتنے دنوں بعد وہ میری قربت کے مطمئن تھے اور میرے ساتھ خلوت کے لمحات چاہتے تھے۔ کافی دنوں سے ولید کی طبیعت کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ ولید کی قربت پا کر میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگی، لیکن ولید کا لمس مجھے کچھ الگ الگ لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے میں ولید کے ساتھ ہوں۔ ولید نے کبھی مجھے اس طرح اپنے بازوؤں میں نہیں جکڑا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگے۔ رات کے اس پہر ولید کی محبت کی شدت ہی کچھ اور تھی۔ میں اسے ولید کی محبت اور دیوانگی سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری بدبختی ہے جو مجھے پوری طرح جکڑ چکی ہے۔ گھنٹوں تک ولید مجھ پر ایسے ہی محبت نچھاور کرتے رہے کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ان کی باہوں میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ولید مجھ سے کافی فاصلے پر سوئے ہوئے تھے۔ میں ولید کے قریب گئی تو مجھے ان کا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا، میری جان نکل گئی۔ رات بھر تو وہ ٹھنڈے تھے، پھر اچانک انہیں اتنا تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ میں نے فوراً اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی۔ ولید نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رات بھر وہ کیسے مجھ پر اپنے جذبات لٹاتے رہے، جبکہ ان میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ عجیب سی پریشانی نے مجھے آ گھیرا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ ابراہیم کمرے میں چلا آیا اور آتے ہی میرے گلے میں جھول گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کر وہ بھی کچھ فکر مند ہو گیا۔ اس کی انگلیاں خود بخود میرے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ وہ شاید عادت سے مجبور تھا، لیکن اسی لمحے اس کی اس عادت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو ولید بھی اسی طرح میری بالوں سے کھیل رہے تھے، جبکہ رات سے پہلے تک کبھی انہوں نے میرے بالوں میں انگلیاں نہیں ڈالی تھی۔ ولید کا بخار سے تپتا ہوا وجود اور ابراہیم کی محبت سے سرشار ٹھنڈا وجود میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ رات کو میرے ساتھ ولید نہیں بلکہ ابراہیم؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں ابراہیم کی ماں تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن میں نے اسے سگی ماں سے کہیں زیادہ پیار دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرتا؟ ابراہیم کمرے سے باہر کی طرف جا رہا تھا اور میں اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح لمبا چوڑا اور توانا تھا، جبکہ اس کی عمر محض 14 سال تھی۔ ربانی صاحب کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر یہ سب کچھ میری سوچ تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہی حقیقت ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو ولید کا بخار اتر گیا ہو اور صبح سویرے دوبارہ چڑھ گیا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا میری زندگی میں میرے شوہر کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے دل میں آنے والے تمام غلط خیالوں کو چھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی پٹیوں اور دوا کے بعد ولید کا بخار اتر گیا تھا، لیکن کمزوری سے ان کے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں ربانی صاحب کو کمرے میں ہی بلا کر لے آئی تھی۔ وہ کچھ فائلوں پر دستخط کروانے کے لیے آئے تھے۔ ولید کی طبیعت دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور خود ولید کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ربانی صاحب سگے بھائیوں کی طرح ولید کا خیال رکھتے تھے۔ میں ان کی بہت شکر گزار تھی۔ ولید جب بھی بزنس ٹور پر جاتے تو ربانی صاحب بھی میرا اور ابراہیم کا خیال رکھتے تھے، اور آج بھی وہی ولید کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ واپس لوٹے تو ربانی صاحب نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ولید کو وائرل فیور ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی دواؤں کے ریئیکشن نے اس کی بیماری کو تھوڑا بڑھا دیا، اور اسی ریئیکشن کی وجہ سے ولید کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ جلد ہی ولید بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ربانی صاحب کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے ربانی صاحب کہنے لگے، شمائلہ آپ اپنا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ ولید کو آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ابراہیم کا بھی۔ ابراہیم کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں اور اس لیے وہ بے راہ روی کا شکار ہونے لگا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ابراہیم کے دوستوں کو دیکھا ہے، وہ لڑکے بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے اور عیاش فطرت کے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت میں ابراہیم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ربانی صاحب تو اپنی بات کہہ کر چلے گئے تھے، لیکن مجھے سوچوں کے بھنور میں چھوڑ گئے تھے۔ مجھے واقعی ابراہیم کی طرف سے خوف ستا رہا تھا کہ اگر واقعی ہی وہ بری صحبتوں میں پڑ گیا تھا تو پھر ممکن تھا کہ رات میرے کمرے میں بھی وہی موجود ہوتا۔ ویسے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی چپکا رہتا تھا۔
میرا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزر گیا۔ ولید کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے انہیں رات کے کھانے کے ساتھ دوائیاں دی تو کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سوچ سوچ کر میرے بھی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بھی سر درد کی گولی کھائی اور سو گئی۔ رات کے کسی پہر میں بہت زیادہ گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ میں خود بھی گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی، اس لیے کچھ سمجھ نہیں پائی، اور میرے شوہر نے میرے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات گزارنے شروع کر دیے۔ جب ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تو ولید میرے بالوں سے کھیلنے لگا، اور اسی بات نے مجھے ایک دفعہ پھر چونکا دیا۔ میرا سارا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ پہلا احساس مجھے یہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ موجود ولید کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے تیزی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ کھول دی، جبکہ ولید نے مجھے رات کو کمرے کی لائٹ کھولنے کے لیے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور میرے بستر پر موجود دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر میری عزت کے ساتھ کھیلنے والا ولید کی جگہ مجھ سے ہم بستری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا مہربان دوست ربانی تھا۔ ربانی کو اس بات کی ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ میں اندھیرے میں اتنی تیزی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ کھول دوں گی، اس لیے وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے بستر پر دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ولید کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ابراہیم میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن لائٹ کھولتے ہی میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی تھی۔ لائٹ کھولنے کی وجہ سے ولید بھی نیند سے بیدار ہو گئے تھے، اور رات کے اس پہر ربانی کو کمرے میں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ربانی فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی۔ ربانی بڑی بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، اتنی جوان اور حسین لڑکی ولید جیسے بڈھے کو مل گئی، جبکہ میں جوان ہوتے ہوئے بھی عمر رسیدہ عتیقہ کے ساتھ گزارا کرنے پہ مجبور ہوں، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ دراصل ربانی ایک غریب آدمی تھا جس نے پیسے کی لالچ میں اپنے سے بڑی عمر والی عتیقہ سے شادی کر لی تھی، اور جب اس نے ولید کی بیوی کے روپ میں مجھے دیکھا تو اس کے اندر ہوس پیدا ہو گئی اور اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ ربانی نے جان بوجھ کر میرے دل میں ابراہیم کو لے کر شک ڈالا تاکہ میں ابراہیم کو ہی برا اور بد کردار سمجھوں اور اسے اپنے آپ سے دور کر دوں، کیونکہ ابراہیم میرے ساتھ اتنا زیادہ قریب رہتا تھا کہ ربانی کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس نے میرے دل میں ابراہیم کے لیے شک کا بیج بو دیا۔ دوسری طرف اس نے ابراہیم کو جان بوجھ کر میرے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ میں اس کے باپ کو اس سے دور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر وہ میرے قریب رہے گا اور مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرے گا تو میں اسے اس کے باپ سے دور نہیں کروں گی، اور اسی لیے ابراہیم پہلے سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا تھا تاکہ میں اسے اس کے باپ سے جدا نہ کروں۔ ربانی اپنی گھٹیا سوچ کے ساتھ ہم دونوں کے دلوں میں شک کے بیج بو چکا تھا۔ ربانی نے ہی ولید کو کچھ ایسی دوائیاں کھلائی تھیں جس کی وجہ سے ولید کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور علاج کے نام پر بھی وہ ولید کو غلط دوائیاں ہی دے رہا تھا۔ ولید کی آنکھوں کی تکلیف بھی انہی دوائیوں کی وجہ سے تھی، اور اس نے ہی ولید کو مکمل طور پر اندھیرے میں رہنے کی بات کہی تھی۔ ولید کو بیمار اور ناکارہ کر کے وہ نہ صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے کاروبار پر بھی اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ربانی کئی ایسی فائلوں پر دستخط کروا چکا تھا جس کی وجہ سے ولید کا کاروبار کا ایک بڑا حصہ بھی اس کے نام ہو گیا تھا۔ بظاہر نیک اور دوستی نبھانے والا ربانی دراصل آستین میں چھپا ایک سانپ تھا جسے میں نے اور ولید نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ اسی نے ہی ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھی اور میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے نہ خدا کا خوف تھا اور نہ ہی ولید کی دوستی کا احساس۔ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا اور کر چکا تھا۔ ولید کی دولت کا بڑا حصہ بھی اسے مل گیا تھا، اس لیے اب اسے اپنا اصل چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ربانی کے منہ سے سارا سچ جاننے کے باوجود بھی ولید کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ربانی پر سگے بھائیوں کی طرح اندھا اعتماد کرتے آئے تھے۔ میں نے ربانی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور عتیقہ کو فون کر کے اس کے شوہر کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اس سارے شور میں ابراہیم بھی اٹھ کر آ گیا تھا اور وہ بھی سارا سچ جان گیا تھا۔ ولید کو میں نے خود اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ صحت یاب ہو گئے۔ ولید نے ربانی کے خلاف مقدمہ بھی دائر کروا دیا کیونکہ انہیں ربانی سے اپنی دولت واپس حاصل کرنی تھی اور جو اس نے دھوکے سے حاصل کی تھی۔ عتیقہ نے ربانی کو طلاق دے دی تھی اور اسے خالی ہاتھ گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ ربانی نے اپنی ہوس اور لالچ میں سب کچھ کھو دیا۔ عزت تو میری بھی برباد ہوئی تھی، لیکن ولید جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں، اس لیے اس رات کی کوئی بات ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابراہیم کو گلے سے لگا کر اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں
اور اس سے بہت محبت کرتی ہوں. کبھی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان نہیں آؤں گی. آہستہ آہستہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ہم دونوں میاں بیوی کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ دوستی یاری کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اسے کبھی گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے. زمانہ بہت بدل چکا ہے اور اب دوست بھی پہلے کی طرح اعتبار کے قابل نہیں رہے. اگر انسان اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر نامحرم کو اپنے گھر سے باہر رکھے اور اپنے گھر کے معاملات کی خبر بھی نہ ہونے دے. احتیاط نقصان اٹھانے سے بہتر ہے. کیا آپ لوگ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا.